ایک صاحب کا ایک ایکسیڈنٹ میں پورا پاؤں ہی کٹ گیا. لوگ اس کے پاس افسوس کے لیے آ رہے تھے، لیکن اس کو بڑا مطمئن پایا اور وہ آگے سے لوگوں کو خود یہ تسلی دے رہا تھا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ اب مجھے ایک ہی جوتا پہننا پڑے گا. ایک صاحب کا دعویٰ تھا کہ میری دادی جان بہت پازیٹیو ہیں، وہ ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو نقطہ نکال لیتی ہیں. ان کے دوست نے کہا کہ میں آپ کی دادی جان کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ کتنی پازیٹیو ہیں. وہ ان کے گھر پہنچے، دادی جان کو ملے اور سوال کیا کہ دادی جان شیطان کے بارے میں کیا کہتی ہیں. وہ فوراً بولیں بڑا محنتی ہے. داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دھوکے باز ایک معذور آدمی کا روپ دھار کر ایک نیک آدمی کا قیمتی گھوڑا لے اڑا. جب وہ ذرا آگے چلا گیا تو اس نیک آدمی کو اس کی اصلیت اور اپنے ساتھ ہونے والی اس واردات کا اندازہ ہو گیا تو وہ فوراً اس کے پیچھے گئے، اس کو جا پکڑا، لیکن اس سے اپنا گھوڑا واپس نہیں لیا، بلکہ اس سے صرف یہ کہا کہ بندہ خدا گھوڑا بے شک لے جا، لیکن خدا را کسی کو یہ نہ بتائیو کہ تم نے اسے کیسے حاصل کیا، کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے دور میں لوگ اپاہج لوگوں کی مدد سے گریز کرنا شروع کر دیں. یعنی اپنے گھوڑے کی فکر نہیں تھی، آنے والے دور میں معذور افراد کی فکر تھی. یہ جو 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ دراصل پازیٹیو تھنکنگ، مثبت طرز فکر کی عکاسی کرتے ہیں. انگریزی کا ایک شعر ہے، Two men look out through the bars, one sees at the mud, the other at the stars. کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے 2 لوگ دنیا پر نظر ڈالے ہوئے ہیں، ایک کی نظر راستے کے گار اور کیچڑ پر ہے اور دوسرے کی نظر ستاروں پر ہے. اسی طرح ایک اردو شاعر نے کہا، کچھ اٹھ کے بگولوں کی طرح ہو گئے رقصاں، کچھ کہتے رہے راستہ ہموار نہیں. اب یہ دونوں جو کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان میں بنیادی فرق کس بات کا ہے؟ سوچ کا فرق ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ آدھا گلاس پانی دکھائیں تو جو لوگ آدھے گلاس کے بھرے ہونے پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں گے وہ عموماً پازیٹیو تھنکر ہوں گے، اور جو اسی گلاس کے آدھے خالی ہونے پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں وہ عموماً منفی سوچ کے حامل ہوتے ہیں. اسی طرح سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو بہت بڑی وائٹ سرفیس کے اوپر بلیک ڈاٹ دکھائیں، سیاہ دھبا دکھائیں چھوٹا سا، تو جو لوگ اس پوری وائٹ سرفیس کو اگنور کر کے اس سیاہ دھبے کے اوپر توجہ کو مرکوز کریں گے وہ عموماً نیگیٹو تھنکرز ہوں گے، اور جو اس کو اگنور کرتے ہوئے اس وائٹ سرفیس سفید سطح کے اوپر جو ہے وہ اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں اور اس کو پیش نظر رکھتے ہیں وہ عموماً پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں. پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے ایسے ہی انگریزی کا ایک محاورہ بولا جاتا ہے، ٹو سی سلور لائننگ ان دا ڈارک کلاؤڈز. یعنی جو پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں وہ گھپ اندھیرے میں سے بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن ڈھونڈ نکالتے ہیں. ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بڑی مصیبت، کسی بڑی آزمائش سے بچایا ہے. ان کا نقصان ہو جائے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے. ان کا ایک راستہ بند ہو جائے تو وہ یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ آگے 10 اور راستے کھولے گا، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تکوینی امور ہیں جن کے تحت اللہ جو ہے وہ لوگوں کو اچھے یا برے حالات میں سے گزارتا رہتا ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، کیونکہ یہ تکوینی امور ہی تھے جن کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا مصر جانے کا سبب بنتا ہے، مصر کے بازار میں بکنا عزیز مصر کے گھر پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اور ان کا 9 سال تک جیل میں پڑا رہنا تخت پر بیٹھنے کا سبب بنتا ہے. انہی تکوینی امور کے تحت کبھی کسی کو خوشیاں دی جاتی ہیں، کبھی غم میں مبتلا کیا جاتا ہے، کبھی انعام دیا جاتا ہے، کبھی سزا دی جاتی ہے، کسی کو بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے، کسی کو صحت جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے، کسی کو زندگی دی جاتی ہے، اور کبھی کسی سے زندگی لی جاتی ہے. لیکن ہمارے لیے چیلنج بلکہ حکم یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. We have to be positive in all the circumstances. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. آپ روزمرہ کے معاملات میں کتنے پازیٹیو ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہیں، اپنا امتحان لینا چاہیں، تو کئی چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جو ہیں وہ خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے پازیٹیو ہیں. مثال کے طور پر
آج گھر میں جو سالن بنا ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کی گاڑی ٹریفک جام میں پھنس گئی ہے تو آپ اس حالت میں کیا سوچتے ہیں، کیا فیل کرتے ہیں، یہ بتائے گا کہ آپ کتنے پازیٹیو ہیں۔ وہ شخص جو آپ کو سخت ناپسند ہے، اس کو خوشیاں مل رہی ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، تو اب آپ کے جذبات و احساسات کیا ہیں، آپ ان کو کیسے مینج کرتے ہیں، یہ بتائے گا کہ آپ کتنے پازیٹیو ہیں یا کتنے نیگیٹو ہیں۔ اسی طرح گھریلو ناچاکیاں ہیں، دفتر میں کام کا برڈن ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ملک کی حالات کی بری بری خبریں مل رہی ہیں، تو ان سارے معاملات میں، ان واقعات میں، ان حالات میں آپ خود کو کتنا پرسکون رکھتے ہیں، کتنا مطمئن رکھتے ہیں، یہ بتائے گا کہ آپ کتنے پازیٹیو ہیں یا کتنے نیگیٹو ہیں۔ آپ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں تو آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ بتائے گا کہ آپ کتنے پازیٹیو ہیں یا کتنے نیگیٹو ہیں۔ آخری بات سے پہلے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک مسلم اور غیر مسلم کے نزدیک پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا فرق ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم کے نزدیک شراب پینا پازیٹیو ہو سکتا ہے، لیکن یہی کام ایک مسلم کے نزدیک نیگیٹیو ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان کے لیے پازیٹیوٹی کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ everything that has been ordained by Quran and Sunnah is positivity and everything that has been forbidden by Quran and Sunnah is negativity، یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو جائز وہ پازیٹیو اور جو ممنوع وہ نیگیٹیو۔ آخر پر پازیٹیو ہونے کا اور رہنے کا ایک زبردست فارمولا سن لیجئے۔ 3 کام کر لیں۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ہمیشہ اچھے کا گمان، اچھے کی امید۔ دوسرا یہ کہ اپنے دل کو ہر صورت میں، ہر حال میں پاک صاف رکھنا، یعنی بغض سے، حسد سے، کینہ سے، جیلسی سے دور رہنا۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ جس میں یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو سوچئے کہ اگر اس سچویشن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو وہ کیا رویہ اختیار کرتے، آپ کو بہترین جواب مل جائے گا۔ اللہ ہمیں پازیٹیو بننے اور پازیٹیو پاکستان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ IMTV کے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔